چلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد۔ چلے ترتیل کے بارے میں آپ کو بتایا، تجوید کے بارے میں بتایا، ٹھیک، اور روش قراءت قرآن پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں، کس رفتار سے پڑھنا چاہیے، اس کی بھی بحث ہو گئی۔ اب جو ہے آئیے حروف کے حرکات کا صحیح تلفظ، کہا تھا نا ترتیل تجوید میں، یہ تجوید کے معنی کیا ہے؟ تحسین کے، یعنی کسی چیز کو خوبصورت بنانا۔ لیکن اصطلاح میں تجوید یعنی ہر حرف اور کلمات کو کیا ہے صحیح طریقے سے تلفظ کرنا، ٹھیک، کہاں معنی پہ غور کرنا اس میں تھا ہی نہیں۔ وہ تو ترتیل میں، ترتیل اور تجوید میں کنفیوژن تم لوگ ہمیشہ رہتے ہو، کنفیوز رہتے ہو ہمیشہ۔ حرف کو صحیح ادا کرنا، تلفظ کرنا، اس کے صفات اور اس کے احکام کی پابندی کے ساتھ، یہ تھا۔ تو یہ کنفیوز تم لوگ جو ہو ہمیشہ ہوتے ہو ترتیل اور تجوید میں، سمجھ رہے ہو؟ ترتیل میں کہا تھا کہ حرف اور کلمے کو صحیح ٹھہر کر معنی میں غور کر کے پڑھنا، یہ تھا ترتیل۔ اور تجوید کیا تھا؟ حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، اس کے صفات اور احکام کی پابندی کرنا، یہ تین چیزیں۔ ٹھیک، تو اب حرف کو صحیح ادا کرنا ہے، حرف کو صحیح ادا کرنا ہے۔ حرف کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے اس کی بات چھوڑو، ابھی اس سے پہلے کیا ہے؟ حرکات، حروف کے اوپر جو حرکات آتے ہیں کیا ہے؟ حرکات حروف، حرکات جمع ہے حرکت، حروف جمع ہے حرف کی، یعنی حرفوں پر جو حرکتیں آتی ہیں۔ حرکت یعنی زیر زبر پیش، یہ حرکت ہے۔ تو سب سے پہلے حرکات حروف میں سب سے پہلے تو ابھی حروف کو اب فی الحال رہنے دو، ابھی خالی حرکات۔ حرکتیں دو طریقے کی ہیں، حرکتوں کی دو قسمیں ہیں، حرکتیں دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک حرکت کو کہا جاتا ہے حرکت کوتاہ، ایک کو کہا جاتا ہے بلند حرکت، کشیدہ، کوتاہ اور کشیدہ۔ ٹھیک، کوتاہ میں آتا ہے پیش زبر زیر، ٹھیک، پیش زبر زیر یا زیر زبر پیش، جیسے بھی کوئی ترتیب اہمیت نہیں رکھتی، جاننا چاہیے۔ ٹھیک، زیر زبر پیش کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرکت کوتاہ۔ اور الف مدی، الف مدی، واو مدی، یا مدی، ٹھیک، اس کو کہا جاتا ہے حرکت کشیدہ۔ ٹھیک، یہ حرکتیں دو طریقے کی ہو گئی، حرکت کوتاہ، دوسرے حرکت کشیدہ۔ حرکت کوتاہ یعنی زیر زبر پیش، حرکت کشیدہ یعنی الف مدی، واو مدی، یا مدی۔ ابھی یہ کوتاہ اور کشیدے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی تو بتایا، حرکت خالی بتایا، ان حرکتوں کو کیسے تلفظ کرنا ہے، کیا فرق ہے دونوں میں، ابھی یہ بعد میں رہنے دو۔ سب سے پہلے عربی کے حروف کے سلسلے میں، چونکہ یہاں بحث کی ہے اس لیے میں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں، عربی زبان میں تعداد حروف، عربی زبان میں الف با جس کو الفابیٹس کہتے ہیں، کتنے ہیں؟ عربی زبان میں حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 28 ہے اور
29 بھی کہتے ہیں بہت سے لوگ. تعداد الف اور حمزہ کو ایک پڑھتے ہیں تو 28 ہے. تعداد حروف، تعداد حروف در زبان عربی، عربی زبان میں حروف کی تعداد، عربی زبان کے الفابیٹس کتنے ہیں؟ 28 دو قول ہے، دو نظریہ ہے، 28 اور 29. یا 29. کیوں آخر؟ ایک حرف کی وجہ سے، الف مدی کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ الف اور حمزہ. الف مدی، الف مدی کی وجہ سے. بعض لوگ الف مدی کو حرف مانتے ہیں، بعض لوگ حرکت مانتے ہیں. اب حرف مانیں گے اگر الف مدی کو تو 29، اور اگر حرف نہیں مانیں گے تو 28. ٹھیک ہے؟ تو عربی زبان میں حروف کی تعداد کسی نے 28 کہا ہے، کسی نے 29 کہا ہے. یہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ الف مدی ہے. کچھ لوگ الف مدی کو کیا کرتے ہیں؟ مستقل حرف مانتے ہیں. تو جو لوگ الف مدی کو مستقل حرف مانتے ہیں ان کے یہاں حروف کی تعداد 29. اور کچھ قائل ہے کہ یہ مستقل حرف نہیں ہے بلکہ یہ فتحہ کی زبر کی کھنچی ہوئی ایک آواز ہے، جیسے باب مدی اور یا مدی. یہ باب مدی پیش کی کھنچی ہوئی آواز ہے، یا مدی زیر کی کھنچی ہوئی آواز. اسی طریقے سے الف مدی حرف نہیں ہے، زبر کی کھنچی ہوئی. اسی زبر کو تھوڑا لمبا کر دو یہ الف مدی بنتا ہے. یہ اصل میں حرکت ہے، حرف نہیں. تو جو الف مدی کو حرف مانتے ہیں ان کے یہاں کیا ہے؟ حروف کی تعداد 29 ہے. جو الف مدی کو حرف نہیں مانتے ان کے یہاں حروف کی تعداد 28 ہے. آپ جب لغت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے، عربی زبان کی جو لغت ہے، ڈکشنری کی کتاب جس میں عربی الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں، تو اس میں عربی حروف کی تعداد 28 ملے گی آپ کو. کتنی؟ 28 ملے گی. اور یہ 28 یہاں پر دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے؟ نام کیا ہیں ان 28 حروف کے؟ چونکہ ہر حرف کا ایک خاص نام ہوتا ہے. حروف اپنے نام سے ہی پہچانے جاتے ہیں. حروف کے اگر ان کے اپنے نام نہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے ساتھ اشتباہ ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا ہر حرف کو اس کے نام کے ساتھ جاننا ضروری ہے. ٹھیک؟ تاکہ جب اس کو پڑھنا ہو تو اس کے نام سے پڑھا جائے. ٹھیک؟ دیکھیں یہاں پہ دیا ہوا ہے الف با تا سا جیم ہا خا دال دال را زا سین شین صاد داد تا دا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. یہ 28 حروف. ٹھیک؟ اب دیکھتے ہیں الف مدی، الف غیر مدی. الف دو طریقے کا ہوتا ہے. ایک الف مدی کہلاتا ہے اور ایک الف غیر مدی کہلاتا ہے. الف مدی اس الف کو کہا جاتا ہے کہ جو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو. اگر الف ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو اس الف کو الف مدی کہیں گے. جیسے کہیں گے قال. ٹھیک؟ الف ہے ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے، تو اس الف کو کیا کہیں گے؟ الف مدی. قال. ٹھیک؟ ہادا. ٹھیک؟ الف ساکن ہے، اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے.
تو جب بھی الف ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو الف کو کیا کہیں گے؟ الف مدی کہیں گے، ٹھیک۔ اور اگر الف کے اوپر حمزہ ہو جا تو اس کو کہیں گے الف غیر مدی۔ کیا کہیں گے؟ الف غیر مدی۔ جیسے کہیں گے احد یاتی، کیا ہے؟ یہ اصل میں حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ اصل میں حمزہ ہے۔ الف جو ہے یہ حمزہ کے لیے ستون ہے۔ الف اگر نہیں آتا تو آپ کیسے لکھتے؟ ٹھیک، حمزے کو ٹکانے کے لیے ایک سہارا چاہیے، وہ الف کو سہارا بنایا گیا ہے۔ صرف حمزے کی وجہ سے یہ الف آیا، وَإِلَّا یہ الف اس کی حقیقت کچھ ہے نہیں، صرف اس کو صرف اور صرف حمزے کو سہارا دینے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے، وَإِلَّا یہ اصل میں حمزہ ہی ہے۔ یہ تو شروع میں ہم لوگوں نے پڑھ دیا تھا، حرکات والا، حرکات کوتا اور حرکات کشیدہ والا پڑھا تھا کہ نہیں؟ حرکت کوتا یعنی حرکت کوتا اس حرکت کو کہا جاتا ہے کہ جس کو طبیعی حالت میں پڑھا جائے، وہ کسی کو یاد تھوڑی ہوگا۔ کیا بھائی ساجد بتاؤ تو دونوں فرق کیا ہے؟ حرکات کوتا اور حرکات کشیدہ۔ کوتا اور کشیدہ کشیدہ میں جو ہے جناب اس میں کھینچ کے پڑے گی اور کوتا کھینچ کے پڑے گی۔ کتنا کھینچ کے پڑے گی؟ چھوٹے مت کے لیے، چھوٹے مت حرکت کوتا کو مینا کھینچے پڑے گا، حرکت کشیدہ کو اس کے دو برابر چھوٹا پڑے گا، چھوٹا مت، یہ مت کی بات ہی نہیں ہے یہاں، کہاں مت ہے؟ کوتا کی بات ہے، کوتا کی مت کہاں ہے؟ مت تو یہاں ہے ہی نہیں ہے، وہ مت کی بحث الگ ہے۔ مت کتنی طریقے کا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، چھوٹے کو کتنا کھینچ کے پڑھنا ہے، بڑے کو کتنا کھینچ کے پڑھنا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ حرکت کوتا ہر حرکت کی ایک طبیعی حالت ہے۔ ایک حرکت کو کتنا عام طور سے، جنرل طریقے سے، طبیعی کا مطلب ہوتا ہے نیچرل طریقے سے، عام طور سے ایک حرکت کو کتنا کھینچنا چاہیے، وہ اتنا ہی اگر آپ کھینچ رہے ہیں تو ہو گیا کوتا۔ اور اگر اسی کوتا کو دو برابر آپ کرتے ہیں، حالت طبیعی کے دو برابر کر دیں تو وہی کشیدہ ہو جائے۔ لہذا اب ہم پیش کو جس طریقے سے پڑھتے ہیں، باب مدی کو بھی ویسے ہی پڑھیں گے لیکن پیش کے دو برابر۔ جیسے زبر پڑھتے ہیں ویسے ہی الف مدی پڑھیں گے۔ فرق کیا ہے؟ صرف کہ الف مدی کو زبر کے دو برابر، جیسے زیر کا تلفظ کیا جاتا ہے ویسے ہی یا مدی کا تلفظ ہوگا۔ فرق کیا ہے؟ صرف کہ زیر کے دو برابر یا مدی ہوگا۔ بس یہ عربی زبان میں حرکت کوتا اور حرکت کشیدہ میں فرق صرف کشش کا ہے، مقدار کا ہے، سمجھے؟ کوتا کی مقدار کم ہے، کشیدہ کی مقدار زیادہ ہے۔ کشیدے کی مقدار کوتا کے دو برابر ہے اور کوتا کی کشیدہ کے آدھی ہے، تو پہلے بھی بتایا تھا۔ ٹھیک، چلے تو یہ ہو گیا الف اور حمزہ میں فرق۔ اب آئیے بات، چونکہ ہر حرف کو صحیح طریقے سے ہمیں تلفظ کرنا ہے، ہر حرف کو ہمیں صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، چونکہ ترتیل میں پہلی چیز کیا ہے، یا تجوید میں
حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا. حرف کو تو سب ادا سے کرنا پہلے چاہیے. ہر حرف کو کیسے ہم صحیح سے ادا کریں گے یہ جاننا ضروری ہے. کس حرف کا کون سا مخرج ہے یہ جاننا ضروری ہے. تو یہ جو عربی زبان میں 28 یا 29 حروف ہیں سمجھ رہے ہیں، ان میں سے صرف 10 حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج ہماری زبان کے انہی حروف سے الگ ہے. پہلا کیا ہے؟ 10 میں سے یہ آپ 19 رکھ لیں یا 18، 19 یا 18 حروف عربی کے ویسے ہی تلفظ کیے جاتے ہیں جیسے ہماری زبان میں کیے جاتے ہیں. اردو میں مثلا جیم جیسے ہمارے یہاں ویسے عربی میں، ٹھیک، با جیسے ہمارے یہاں ویسے اس میں، ہاں، تا جیسے ہمارے زبان میں ادا ہوتا ہے ویسے ہی 10 حروف خالی ایسے ہیں کہ جن کا مخرج ہماری زبان سے الگ ہے. ہماری زبان میں کسی اور طریقے سے ادا ہوتا ہے، عربی میں کسی اور طریقے سے. تو چونکہ قرآن عربی میں ہے اور عربی کے یہ 10 حروف ہی الگ تلفظ رکھتے ہیں، الگ مخرج رکھتے ہیں ہماری زبان سے، لہٰذا ان 10 حرفوں کا جاننا ضروری ہے. وہ 10 حرف کون کون سے ہیں کہ جن کا تلفظ الگ ہے؟ سب سے پہلے ہے تا، ٹھیک، دوسرا حرف ہا، ٹھیک، تیسرا حرف ہے کیا ہے؟ یہ کیا بولیں گے اس کو؟ دا. ابھی ادھر بتائیں اس کا نام کیا ہے؟ دال. دا نہیں، کیا ہے؟ زال لکھا ہے کہ زال؟ دال. زا کیوں کہہ رہے ہو؟ زا پڑھو گے اگر کہیں مثال کے طور پہ الگ صرف ایک ہی حرف کو پڑھنا ہو، زا کہہ دو گے تو آدمی وہ را زا والا سمجھے گا. اسی لیے نام سب کا میں نے اسی لیے توجہ دلائی تھی کہ یہ جو 28 حروف دیے ہیں، ان 28 حروف کے جو نام ہیں ان کے نام کے طرح ہی آپ کو پڑھنا ہے. اور اسی لیے یہاں بتایا بھی زا کو زا لکھا ہے اور اس کو دال لکھا ہے، تو اس کو زال پڑھیں گے تبھی صحیح ہوگا. تو یہ دال، اس کے بعد ہے واد. داد، اس کے بعد ہے داد، ٹھیک، اس کے بعد ہے تا، تا، ٹھیک، اور اس کے بعد ہے دا. زانوں کے زبان کو اوپر کے تالو سے لگا کے تھوڑا سا موٹا بنا کر کے تا. اس کے بعد ہے عین، جو آئے گا ابھی جب آئے گا تو بتائے عین، اس کے بعد ہے غین، اور دیکھیے یہ عربی کے 10 حروف ایسے ہیں کہ جن کا مخرج اور تلفظ ہماری زبان سے الگ ہے. ٹھیک، لہذا ان 10 حروف کے مخرج کو جاننا ضروری ہے. اب مخارج حروف میں انہی 10 حروف کے مخرج بتائیں گے آپ کو، کون سا حرف کس طریقے سے، کہاں سے، کس طرح سے نہیں، کہاں سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک، تو یہ 10 حروف آپ یاد رکھ لیں. یہ 10 حروف آپ پہلے یاد کر لیں. ہاں، چونکہ یہی 10 حروف انہی کا مخرج الگ ہے. باقی 29 میں سے 19 یا 28 میں سے 18 حروف ایسے ہیں جن کے مخرج میں کوئی فرق نہیں. ہمارے میں بھی ویسے ہی ہے، فارسی میں، عربی میں بھی ویسے ہی. ٹھیک، چلیں، سمجھ میں آ گئی بات؟